نہ آئی، نہ صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں، ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے۔ خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں۔ جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے۔ تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی۔ ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے۔ آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی۔ ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے۔ اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا۔ اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان، کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی۔ دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈالنی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں کہہ تو کرو، تو کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلیں۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟
تو بھائی آپ نے رب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں. رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں. رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں. اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے. اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے. اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے. اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ. روزہ بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے. روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے. کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے. ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے. کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے. اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی. اللہ کو پسند بڑی وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو